نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہمارے علماء نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زبان سے متعلق جو تھی وہ پچھلی کئی مجلسوں میں آپ کو سنا کر آیا۔ اس سے پہلے کی 2-4 مجلسوں میں وعدہ خلافی اور وعدہ وفائی کے بارے میں بات ذکر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کے ساتھ انبساط بھی رکھتے تھے۔ انبساط کا مطلب جیسے ایک شخص مینیجر ہوتا ہے، اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ وہ ایک گونا دوری رکھتا ہے، ان کو لو کیٹیگری کا سمجھتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہیں فرماتے تھے، صحابہ کے ساتھ گلے ملے رہتے تھے۔ جیسے ایک فیملی کے چند لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، کبھی مذاق بھی ہو جاتا ہے اس میں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اور ایک کامل بشر ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ سارے ہی شعبوں کے اندر وہ کمال رکھنے والا ہو۔ کفار کو مستقل اس سلسلے میں اعتراض رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجا تو انسان کو بھیجا۔ ایک مستقل اعتراض ان کو یہ تھا کہ ہمارے بیچ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجنا تھا، انسان ہی کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اس کے جوابات دیے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد بشر ہی ملے اللہ تعالیٰ کو جو رسول بنا کر بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ایمان سے جو روکنے والی چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہ بولا کرتے تھے کہ اللہ نے رسول انسان بنا کر بھیجا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر آبادی اور بستی فرشتوں کی ہوتی تو فرشتوں میں ہم فرشتہ بھیجتے۔ چلتے پھرتے لوگ انسان ہیں تو انسانوں میں انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ فرشتوں میں فرشتہ بھیجا جاتا ہے، انسانوں میں تو انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر کسی فرشتے کو بھیجتے تو انسان یہ اعتراض کرتا کہ فرشتہ تو گناہوں سے بالاتر ہوتا ہے، اس کے قریب جو ہے کوئی گناہ پٹکتا نہیں، تو وہ اگر گناہوں سے بچے اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر زندگی گزارے، ہم انسانوں کے لیے بھلا وہ چیز کہاں میسر؟ تو اعتراض کا ایک دوسرا پہلو ان کے سامنے آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی حیثیت سے رسول بنا کر بھیجا، لوگوں کا منہ بند ہو گیا۔ آج ہمارے پاس بھی یہ کہنے کا منہ نہیں ہے کہ یہ اچھے اچھے اخلاق اور اپنوں کے درمیان خوش طبعی کے ساتھ رہنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا؟ یہ ایک اتنا بڑا جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کے ناطے رسول بنانا کہ اس کے بعد کسی تحریری جواب کی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ آپ اپنوں کے درمیان بعض مرتبہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر آپ انتقام بھی لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے بدلہ بھی لیتے تھے، غصے میں بھی آ جاتے تھے۔ مگر جو غصے کا موقع ہوتا دائرہ شریعت میں رہ کر غصہ فرماتے، اور باقی احوال کے اندر آپ کی طبیعت میں نرمی بہت تھی، تو آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو تعجب بھی ہوتا تھا کہ حضرت آپ رسول اور سید الرسول ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، انت تداعبنا، ہمارے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لیکن میری بات جب بھی ہوگی سچی ہوگی، مذاق میں بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جیسا ہوگا ویسی ہی مذاق کے اندر بھی بات ہوگی، خلاف حقیقت بات مذاق میں بھی میری زبان سے نکل نہیں سکتی۔
تو صحابہ کو خود تعجب ہوتا تھا کہ اتنے بڑے مقام کے اوپر رہ کر کوئی آدمی ایسا انبساط لے سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ جب مرتبوں پر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے منصبوں پر چلے جاتے ہیں، تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ ان کا وہ معاملہ اور سلوک نہیں رہتا. جیسے کوئی آدمی پی ایم سی ایم کے مقام پر پہنچ گیا تو اب وہ سمجھو زمین سے ادھر چلتا ہے، انسانوں سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ انسان کا کمال نہیں ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بلند مرتبے پر ہو، سب کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہو. چنانچہ انسان کو بعض مرتبہ مذاق کا بھی موڈ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں مستقل قصے ہیں. آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو مذاق فرمائی وہ بھی دائرے شریعت کے اندر رہ کر، کبھی خلاف حقیقت بات مذاق میں بھی آپ سے سرزد نہیں ہوئی. اور بات صحیح تھی، ایک سید الرسول کے مقام کا آدمی اگر اس طرح نیچے اتر کر زندگی گزارے تو کسی کو تعجب ہو سکتا تھا، اور ایسا بار بار ہوا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین میں سے کسی کو بوسہ دے رہے تھے. چھوٹے تھے، آپ کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے. تو ایک صحابی آئے، غالباً اقرا ابن حابس، تو آ کر انہوں نے کہا، رسول اللہ آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اتنا قریب ہو کر بوسہ دے کر جیتے ہیں رہتے ہیں، آپ تو سید الرسول ہو، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو آج تک بوسہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں سے رحم اور مہربانی نکال دے تو میں تھوڑی بھر سکتا ہوں. مطلب یہ رسول کا مقام ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ ان کے معیار کے مطابق رہے. انسان کو کبھی کبھی تھوڑی خوش طبعی کی ضرورت بھی پڑا کرتی ہے. صرف رعب کے ساتھ انسان بیٹھا رہے تو وہ تو دربار ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اور اپنوں کے ساتھ آپ ایسے رہتے تھے گویا ایک فیملی کے اندر انسان رہتا ہے. کئی موقع آئے آپ نے مذاق فرمائی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور محدثین نے قصے کتابوں کے اندر جمع فرمائے کہ دیکھو مذاق آج بھی ہوتی ہے، اس دن بھی ہو رہی ہے، لیکن آج کی مذاق اور کامیڈی جھوٹ پر معمول ہے. جتنی بھی کامیڈی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذاق ہوا کرتی تھی اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ دور دور تک کوئی جھوٹ ڈھونڈ سکے. آج بھی قصے موجود ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان قصوں کے کسی ایک لفظ پر انگلی رکھ دے کہ یہ خلاف حقیقت ہے. قصے ہمارے درمیان حضرات محدثین نے اسی لیے ذکر کیے کہ اس دائرے میں رہ کر ایک انسان اپنوں کے ساتھ مذاق بھی کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت غالباً فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اب آپ کے پاس لوگ آتے رہتے تھے، مال غنیمت میں بہت ساری سواریاں رہتی تھی، بہت سارا غلہ رہتا تھا، کچھ چیزیں رہتی تھی، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر لے جاتے تھے، آپ دے دیتے تھے، چونکہ عام مومنوں کا حق بیت المال کے اوپر. تو حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر درخواست کی کہ حضرت مجھ کو سواری عطا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کرنے والے ماتحت کو کہا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو وہ آدمی تعجب میں پڑ گیا، اس نے کہا حضرت مجھ کو تو سواری کے لیے اونٹنی چاہیے، آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے تو میں سوار کیسے ہو سکوں گا اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب جو بھی بڑا بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے مذاق کے طریقے پر یہ فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ اس کو دو. اب وہ بڑا ہو گیا تو کچھ نہیں، لیکن وہ بچہ تو اونٹنی ہی کا کہلاتا ہے. تو آپ کو ہم دیں گے بڑا اونٹ، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی اونٹنی کا کسی دن بچہ رہا ہے. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ایک مذاق بھی ہو گئی ساتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مذاق فرمایا کرتے تھے. چھوٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مذاق فرماتے. خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی. ان کی اماں ان کو لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت میرا بچہ آپ کی خدمت کے لیے قربان، یہ پورا دن آپ کے ساتھ رہے گا اور خدمت کرے گا. پورے 10 سال مدنی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. چنانچہ آپ کی جب وفات ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال کی تھی، چونکہ 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی اور 10 سال خدمت کی.
تو 10-10-20 ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے موقع سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے تھے. تو حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا اے دو کان والے. ہر انسان دو کان والا ہوتا ہے، لیکن مذاق کے طریقے پر چھوٹوں کو ایسا کہا جاتا ہے. کوئی آدمی کسی وقت جو ہے کوئی بات سنتا نہیں تو اس کو اس عنوان سے بولا جاتا ہے اے دو کان والے، دھیان دو اس طرف. یا تو بہت زیادہ دھیان دے تو اس کی تعریف کے لیے کہا جاتا ہے اے دو کان والے، یعنی پوری طرح متوجہ ہونے والے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا اے دو کان والے ادھر دیکھو. مطلب یہ بھی ایک مذاق کی چیز تھی اور سچ تھی. ہر انسان کو دو کان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے لوگ چھوٹوں کو یہ کہا کرتے ہیں دو کانوں کے بیچ تیرا ایک سر ہے. تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے. ایسی مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. ایک بڑھیا آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں. روایت میں آتا ہے وہ بڑھیا رونے لگی کہ حضرت پھر میرا کیا ہوگا، میں اگر جنت میں نہیں جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی، کیا کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روتی ہوئی جانے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا اس بڑھیا کو کہہ دو کہ بوڑھے ہونے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جاوے گا، تم کو بھی جوان بنا دیا جائے گا اور پھر جوان ہونے کی حالت میں تم جنت میں جاؤ گی. پھر یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جوان سال لڑکی بنا کر ان بوڑھیوں کو بھی جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو آپ نے ایک بات بہت سچی فرمائی کہ بوڑھے ہونے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مگر ظاہر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو اسے تھوڑی دیر کے لیے یہ اندیشہ ہو گیا کہ میرے لیے جنت سے محرومی کی خبر دی جا رہی ہے. آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ نہیں، بڑھیا جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی. اس حالت کے اندر کبھی بھی کوئی جنت کے اندر نہیں جاوے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ 30-32 سال کی عمر کا انسان کو کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا. جو عین عنفوان شباب اور نوجوانی کا جو عالم ہوا کرتا ہے اس حالت کے اندر انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو آپ نے سچ فرمایا، ایک جگہ مذاق بھی ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت فیملی جیسا تھا. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات ہی کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی خاتون کے پاس نہیں جاتے تھے. ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی جن کا نام ام سلیم تھا، وہاں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے. ان کی عمر تھی تو حضرت ام سلیم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. تو حضرت انس یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آپ جب آتے تو ہمارے ساتھ گھر والوں کا سا معاملہ کرتے، چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے بن جاتے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ام سلیم تھی انہوں نے دوسری شادی کی تھی. حضرت انس کے والد اور تھے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، ان کی والدہ نے پھر دوسری شادی کی تھی. تو وہ ابو طلحہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی دوسری، اور وہ بھی مسلمان تھے. حضرت انس کی والدہ ام سلیم تو تھی ہی مسلمان، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو اس بچے کے پاس ایک پرندہ ہوتا تھا چھوٹا سا. جیسے ہمارے یہاں بعض بچے چڑیوں سے کھیلتے ہیں تو پہلے زندہ چڑیوں سے اس طرح سے کھیلا جاتا تھا. تو ایک پرندہ تھا جس کا نام نغیر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اس کے پاس یہ پرندہ رہا کرتا ہے. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو وہ پرندہ اس بچے کے پاس نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس کا نام آپ نے رکھا ابو عمیر اس بچے کا، اور فرمایا تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا. چنانچہ کچھ مدت کے بعد وہ پرندہ مر گیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل سوزی کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ پرندے کا کیا ہوا. ایک بچے کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بہت قریبی تعلق رکھا کرتے تھے. تو مذاق کے ایسے واقعات تو بہت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع فرمایا ہے. یہیں سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے رسالت اور نبوت کے مقام پر رہتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ ان کے سطح ذہن کے مطابق برتاؤ کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ورنہ بلند مقام کی اپنی بلندی ہوا کرتی ہے جو کبھی کبھی فاصلہ رکھ ہی دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ جس مجمع میں جاتے، جن لوگوں کے پاس جاتے، ان کے ساتھ ان کے مطابق حسن سلوک کیا کرتے تھے. اور یہی جگر گردے کی چیز ہے
انسان اپنے مقام و منصب کو دیکھ کر باقی سارے اخلاق بھول نہ جائیں، بلکہ ہر جگہ جہاں جاتا ہو اس جگہ کے مطابق اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ ایسے بہت سے قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرنے کے روایتوں کے اندر ملتے ہیں۔ یہ اسی لیے نقل کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بھی مذاق کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دائرے شرع میں رہ کر، جس میں جھوٹ کا بالکل شائبہ نہ ہو، کسی کے دل کو کسک پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس قسم کی مذاق نہ ہو۔ کسی نے بہت اچھا لکھا تھا، کہا کہ مذاق وہ ہے جس میں سب ہنسے، اگر جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے اس کا دل کڑ رہا ہو اور آپ سب ہنس رہے ہو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو کسی کے دل کو دکھانا ہے، دل آزاری ہے۔ یہ تو ایسے مذاق کی اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قصوں کے اندر سے یہی چیز ملتی ہے۔ کبھی ایک موقع بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس میں آپ نے مذاق کی اور کسی کی عزت کو لے کر مذاق کی، یا کسی کی پگڑی اچھالی ہو، یا کسی کو اس طرح کا جملہ کس دیا ہو جو اس کے دل میں لگ گیا ہو۔ نہیں، حقیقت اپنی جگہ رہتی، کسی کا رسپیکٹ نہ ٹوٹتا، ادب ملحوظ رہتا، اخلاق باقی رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ مذاق کرنے والوں کے لیے بھی نمونہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا